السلام علیکم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہے سید حسام الحسن گیلانی، جو کہ آئی ٹی گریجویٹس جو رائٹ فورم ہے اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کی کیا ہرڈلز فیس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی گورنمنٹ آف ایجے کے کیا کر رہی ہے آئی ٹی گریجویٹس کے لیے اور آئی ٹی کے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو ان سب پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا سام، مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی گریجویٹس رائٹ فورم، اگر ہم اس کے نام کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آئی ٹی کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی فورم بنایا گیا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فورم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، ایسا ہے کہ تقریباً میں خود کیونکہ کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ماسٹر کیا ہے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر سے 2019 میں نے ڈگری کی ہے. تو اس بعد میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے تو ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ڈگری مکمل کرتے ہیں کسی نہ کسی جگہ ان کی حکومت کی طرف سے یا کسی کالج میں اسکول میں کوئی پوسٹ آتی ہے، اسے پی ایس سی یا این ٹی ایس کے تھرو وہ ٹیسٹ دے کے اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں، وہ اس پوسٹ پہ اپنی سروسز دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2020 سے 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال سے ابھی تک کوئی کمپیوٹر کی جو انسٹرکٹر ہے کمپیوٹر کی یا جو جونیئر ٹیچر ہے اس میں ابھی تک کوئی بھی ایک سامی جو این ٹی ایس کے تھرو نہ پی ایس سی کے تھرو اس کا نہ کوئی اشتہار، جن کا اشتہار آیا ان پہ نہ ٹیسٹ ہو سکیں، نہیں تو ابھی تک کوئی کوئی پوسٹ پہ کمپیوٹر انسٹرکٹر میرٹ کے تھرو ہائر کیا ہو یا اس طرح کی جو. پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے رائٹس جو ہمارے ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم اپنے ایک پلیٹ فارم کے لیے ہم نے ان پہ پلیٹ فارم بنایا، نام دیا ہے ہمیں اسے، تاکہ ہم اپنی آواز ایوان تک پہنچا سکیں، میڈیا تک پہنچا سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بات کی این ٹی ایس اور پی ایس سی ریلیونٹ جو چیز ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے سلیکشن کا، جو بھی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں اسپیشلی جو ہائرنگز ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں تو کمپیوٹر تو پڑھایا جاتا ہے میٹرک لیول پہ بھی، میرے خیال میں بچوں کے لیے مطلب جو پڑھنا چاہیں کمپیوٹر ان کو پڑھایا جاتا ہے، جو بایو پڑھنا چاہیں وہ بایو پڑھتے ہیں. تو کیا ان کے لیے وہاں پہ کون ان کو پڑھاتا ہے اگر وہاں پہ ہائرنگز نہیں ہو رہی، وہ پوسٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے، کیا ہے وہاں پہ کون لوگ ابھی جاب کر رہے ہیں؟ اس میں اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا جاؤں کہ 6 کلاس سے 8 کلاس میں اسکول لیول پہ کمپیوٹر لازمی ہے. کمپیوٹر کو حکومت آزاد کشمیر نے بھی لازمی قرار دیا ہوا ہے، لیکن اس میں ظلم کی انتہا اتنی ہے کہ ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات اور پاک اسٹڈی کے لوگ کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں اسکول لیولز پہ. اب اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں پہ میرٹ ہے، کہاں پہ جو کمپیوٹر کے نوجوان گریجویٹس ہیں ان کو کہاں پہ لگایا جا رہا ہے. مطلب آپ کے اگر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، منسٹر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو آپ ٹیسٹ کے بغیر لگ جائیں گے، لیکن آپ کمپیوٹر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، پی ایس سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ این ٹی ایس ہوتا ہے، اس کے ذریعے کوئی بھی ابھی تک آپ کی کوئی بھی ٹیچر کو کسی کو ہائر نہیں کیا گیا. آپ کے ایم اے اردو، ایم اے انگلش والے لوگ پڑھا رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں اسکول لیول پہ، جبکہ اسکول لیول پہ لازمی ہے. اب آپ دیکھتے جائیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن اتنا ظلم ہے آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہاں پہ کمپیوٹر کے ٹیچرز نہیں ہیں. 2020 میں تقریباً 300 پوسٹیں آزاد کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے جو انہوں نے اشتہار دیا تھا اس میں این ٹی ایس ہونا تھا، لیکن یہ ہوا کہ کچھ وجوہات کی جب وجہ سے اس پہ اسٹے ہو گیا. اسٹے ہونے کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ جو معاملات تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس تھے، بے روزگار جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم نے خود اس کے کیس کے فریق بنے، اپنے جیب میں سے پیسے لگائے اس پہ، لیکن ہم نے وہ جو کیس تھا وہ ختم کروایا. عدالت نے جو محکمہ تعلیم ہے اسے حکم دیا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے، لیکن ابھی 5 سال ہو گئے این ٹی ایس کے ذریعے کوئی بھی کمپیوٹر ٹیچر کی تعیناتی نہیں ہو سکی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ایئر این ٹی ایس ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پرائمری اور ایلیمنٹری کے جو ٹیچرس تھے وہ اپوائنٹ ہوئے. تو کیا اس میں کوئی بھی کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ نہیں تھا، یا ان کی جگہوں پہ وہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اردو اور اسلامیات کے جو لوگ ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایسے ہی ہے، میں ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو پیچھے این ٹی ایس ہوئے ہزاروں لوگ لگے ہیں، میرٹ پہ لگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ میرٹ پہ لگے ہیں، لیکن اس پہ ظلم اتنا ہے کہ آئی ٹی گریجویٹس آئی ٹی کے دور میں کہ ان میں سے ایک بھی کمپیوٹر کی سامی پہ ٹیسٹ نہیں ہوا. 300 سامیاں جو پہلے تھی، یہ 2020 کی سامیاں تھی، جو حالیہ سامیاں تھیں جن پہ ٹیسٹ ہونے تھے، وہاں پہ ابھی تک جو 300 سامیاں اسی تک پڑی ہوئی ہیں. یہ پہلے والی سامیاں میں کہہ رہا ہوں جو 2020 کی تھی، 19 اور 20 کی. اس سے بعد بھی کتنی سامیاں خالی ہوئی، کتنی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. وہاں پہ جو سامیاں ہیں وہاں پہ اردو اور انگلش والے اسلامیات والے کمپیوٹر
پڑھا رہے ہیں. تو بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے، لائے عمل کیا ہے، کس طرح سے آئی ٹی گریجویٹس نے فارم بنا لیا، لیکن آگے وہ کس طرح سے اس کو پروسیڈ اب کریں گے؟ دیکھیں جیسے کہ میڈیا کے تھرو آج ہم نے آپ کشمیر ڈیجیٹل پر ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے آئیں. اسی طرح ہم اب انشاءاللہ پریس کانفرنس کریں گے بہت جلد. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے، کیونکہ پرامن احتجاج کا آپشن ہے. ہم وزیر اعظم کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکایا ہے. ہم عدالت میں جب جا چکے ہیں، عدالت میں جب عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں، پھر محکمہ تعلیم ٹیسٹ کیوں نہیں کروا رہا؟ وہ میرے تو نزدیک، قانون کے نزدیک وہ تو توہین عدالت کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس میں سوچنا چاہیے وزیر تعلیم، سیکرٹری جو تعلیم ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ NTS کے ٹیسٹ کیوں نہیں کروا رہے. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے پی ایس سی کا ایک بڑا ادارہ ہے جس میں سارے کہہ رہے ہیں کہ میرٹ ہو رہا ہے. مجھے تو وہاں پہ کوئی میرٹ نہیں نظر آ گیا. 5 سال ہو گئے وہاں پہ کسی بھی کمپیوٹر جو انسٹرکٹر ہے یا لیکچرر ہے جس کی B17 آپ کہتے ہیں اسکیل کی ہے، ابھی تک ایک 2019 کے بعد کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوا. مطلب ایک بھی کمپیوٹر انسٹرکٹر تعینات نہیں ہوا. سارے سیاسی جو سفارشی وزیر اعظم کا تعلق ہے، جس کا کسی وزیر کے ساتھ آئے، وہ سارے آپ 17ویں گریڈ میں لگے ہوئے ہیں، کالجز میں وہ ہڈاک پہ لگے ہوئے ہیں. مطلب جو بھی چمچہ آپ کا ہے، چمچہ ہے یا جو بھی ہے، اس کو آپ لگا دیتے ہیں. کمپیوٹر کے جو اصل میں گریجویٹس ہوتے ہیں، جو میرٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور ایک طرف میرٹ کی بات کی جاتی ہے، ان سے جب بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی بات کی جاتی ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے NTS کرا لیا، ہم نے PSC کرا لیا، ہم نے سکسیزفلی اتنا سارا کچھ امپلیمنٹ کرا دیا. لیکن جو فیکٹس ہیں یا فگرز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، وہ تو انفارچونیٹ سی سچویشن ہے. تو PSC کی طرف ہی میں آ رہی تھی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں NTS میں تو آپ نے بتایا کہ اتنی ساری پوسٹ تھی، وہاں پہ نہیں ہو سکا. تو PSC میں کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کیا سچویشن ہے، اور کس طرح کی وہاں پہ ہرڈلس کیا آ رہی ہیں؟ اچھا، مزے کی بات ہے PSC میں کوئی نہ کوئی کیس ہے. جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا. اب PSC میں 5 سال ہو گئے. وہاں پہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں، بائی ریٹن اپلیکیشن دی. ہم خود PSC آفس کے چکر لگاتے ہیں. میں خود جاتا رہا ہوں، باقی میرے دوست جاتے رہے ہیں. تو وہ آگے سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ برڈن ہے. ہاں، ہم آپ کی ٹیسٹ نہیں کروا سکتے. ہم جو ہمارے ٹیسٹ کروائیں گے ابھی اور دوسرے سبجیکٹ سے نہیں کروائیں. مجھے بتائیں کہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے کیا؟ کمپیوٹر کے جو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی سے فری ہوتے ہیں، کیا ان کے مطلب ان کا میرٹ کا حق نہیں ہے؟ تو یہ آگے سے وہ بہانے کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں چیئرمین ہے جو پبلک سروس کمیشن کا، وہ کروڑوں روپے تنخواہ اور مرات لے رہا ہے. کیا اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کروائے PSC کمپیوٹر کے؟ تو ان کے جو اسٹاف ہے کروڑوں روپے لے رہے ہیں. NTS تو میرے خیال میں ہوتا بھی کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو ہے نا. ہاں، تھرڈ پارٹی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی گورنمنٹ یا کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے فیئرنیس کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ اس کے رزلٹ کتنے انبائسڈ ہوتے ہیں، اس میں فیئرنیس میرٹ کو کتنا وہ رکھا جاتا ہے، اور برڈن کس چیز کا، PSC کا کیا پوائنٹ آف ویو کہ برڈن کس چیز کا ان پہ؟ اگر ان کا کام ہی یہی ہے تو وہ کیوں نہیں کرا رہے؟ اصل میں برڈن تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں باقی سبجیکٹس کے اگر وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، کمپیوٹر کے کیوں نہیں کروا سکتے؟ برڈن تو یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ جو وزیر ہیں آپ کے، جو آپ کے یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے چمچے لگے ہوئے ہیں 17ویں اسکیل میں، یہ خود ان کے ڈیلے کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. بلکہ تو میں تو یہ بھی کہوں گا کسی ڈر کے بغیر کہ پبلک سروس کمیشن خود اس میں ملوث ہے. کہ ورنہ 5 سال سے ہو گئے آپ نے ابھی تک ایک کمپیوٹر لیکچرر کی B17 کی پوسٹ پہ آپ نے ٹیسٹ نہیں کروا سکا. وہ آپ کے پاس پوسٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں خالی ہیں، ادھر ڈاک لوگ لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس 17ویں اسکیل کے ڈاک لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ سیاسی چمچے لگے ہوئے ہیں. جب اس کی وجہ سے وہ یہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے، یہ سارے ملی بھگت ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر میں نہ تو محکمہ تعلیم کوئی میرٹ کر رہا ہے، اور یہ جو پبلک سروس کمیشن کا جو ادارہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کا بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ میرٹ ہے میرٹ. میرے نزدیک میرے سامنے بٹھائیں وزیر اعظم صاحب کو، میں بتاؤں گا میرٹ کی طرح. ان کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس جو پبلک سروس کمیشن کا آپ کا ادارہ ہے، اس کو تالا لگائیں. بالکل ایسے ہی. اگر وہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا، وہ اگر یوتھ کے لیے کوئی مطلب اس طرح سے اپرچونیٹیز یا وہ چیزیں ان کو نہیں کر پا رہا، تو پھر تالے لگانے والا آپشن ہی بچ جاتا ہے. لیکن یہ پھر سلوشن نہیں ہے. انمپلائمنٹ اسی ریشو سے بڑھ رہی ہے، اور ادارے ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے پاس 100 آف امپلائیز بھی ہیں، ساری چیزیں. اس کے باوجود وہ پرفارم نہیں کرے تو پھر سچویشن کس طرف جائے گی؟ یوتھ پڑھ رہی ہے لیکن ان کو آگے جابس نہیں دی جا رہی، ان کو کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا. اب دیکھیں میں IT کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے گریجویٹ ہوں، میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. IT کا سین ہے. اب دیکھیں ہمارے اسکول لیول ہے جہاں پہ آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ دیکھ لیں کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے جو کمپیوٹر کے اسکول لیول کے بچے ہیں، ان کو اگر MA اردو والا اسلامیات والا بچہ کمپیوٹر پڑھائے گا، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تیر مارے گا؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے ساتھ تو یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ MA اردو اور انگلش والا بچہ اسکول میں کمپیوٹر پڑھا رہا ہے.
تو اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ تو میرے نزدیک یہی ہے کہ یہ ادارہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی خود کام نہیں کر رہے، کہ ان کی بغل میں یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے کہ 5 سال سے ایک ڈپارٹمنٹ، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنا بڑا وسیع، آپ کو ہر ادارے میں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے، ہر آپ ہاسپٹل میں جائیں، بزنس میں جائیں، ایجوکیشن میں جائیں، آپ کو کمپیوٹرز کے لوگوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن وہاں پہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک آئی ٹی کی بات تو آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ آئی ٹی کے گریجویٹ ہیں. اگر ہم ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے اس میں بھی یہی صورتحال ہے. کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہم وہ کریں گے، وہ بھی بچے اسی بات پہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی فزیوتھراپی والے بچوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے جابس نہیں ہیں. تو جابس کریٹ نہیں کر رہے آپ، اور یہ اتنا بڑا گیپ بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ کس طرف جائیں گے، کیا ہوگا، یوتھ کو کیوں نہیں انگیج کیا جا رہا، اس سب کے لیے کوئی پلان، کوئی چیز یا آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے، اگر وہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیں تو؟ اصل میں اب یہ دیکھیں کہ میں گریجویٹ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے تعلیم پہ اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، تو مجھے اب میرا حق ملنا چاہیے. اب اگر مجھے حق نہیں مل رہا، میں تو کنٹری سے باہر ہی جانے کی کوشش کروں گا. مجھے پھر میرا جو گرین کارڈ ہے، جیسے پاکستانی پاسپورٹ ہے، کشمیر کا جو میرے پاس نیشنلٹی ہے، تو پھر مجھے اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا باہر کسی ملک کے. کیا کرنا پڑے گا وہاں پہ؟ میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس MCS کی ڈگری ہے، MPhil کی PhD کی، لیکن وہ تو جا کے مجھے جھاڑو مارنا پڑے گا. تو پھر یہاں پہ تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ جتنے پیسے بٹورے جا رہے ہیں تعلیم کے نام پہ، ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں، ان ڈگریوں کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے، خاص طور پہ باقی ڈپارٹمنٹ کے جیسے کیے ہیں، کیونکہ میں اس ٹائم ابھی ریپرزینٹ کرنا ہے اور IT کو کرنا ہے. IT کا ہی دور ہے، دیکھیں ہر چیز ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں. ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہاں پہ ڈیجیٹل کشمیر کے نام سے چینل ہے، یہ بھی آپ کو IT کے لوگوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ کو ہر شعبے میں، آپ کو جو کلرک ہے وہ بھی IT ہے. اور ستم ظرفی یہ کہ آپ کا MPhil پاس، PhD پاس، IT گریجویٹ کلرک لگ رہا ہے 11ویں اسکیل میں، وہ آپ کا میرٹ کی طرح ہے. اور 17ویں اسکیل میں آپ کا لگ رہا ہے ایک سفارشی بندہ لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر ہم نے برین ڈرین کو بچانا ہے یا اس کو محفوظ کرنا ہے، اپنے یوتھ کو، اپنے جو ایسیٹس ہیں ان کو، تو ہمیں اس چیز کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی. جو بھی میرٹ تھا PSC کا، NTS کے، اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے کام ہو رہا، کس طرح سے ہونا چاہیے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.